الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام مہمانوں میں پرسکون زندگی بسر کرنا یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ مصائب و مشکلات سے دور چین اور اطمینان والی زندگی اسے نصیب ہو جائے. جہاں اسلام کی یہ تعلیم ہے انفرادی طور پر ہر شخص کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، دین سے جڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، اپنی زندگی میں دین کو اپلائی کرنا ہے جس کے ذریعے سے انسان چاہے وہ سکون حاصل کر سکتا ہے. یہ تو انفرادی کوشش ہے، ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے، اور اجتماعی کوشش بھی دوستوں یہ مطلوب ہے چاہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے. وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ پرامن معاشرہ ہو نہیں سکتا جس معاشرے کے افراد کے دلوں میں اختلافات ہوں، جس معاشرے کے بسنے والے افراد کے دلوں میں اگر کینہ کپٹ ہو، اگر نفرتیں ہوں، کدورتیں ہوں، اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے
کہ وہ چین و سکون کی طرف رواں ہو، چین و سکون کی زندگی اسے نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، آپ کو معلوم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہجرت کا پہلا سال تھا، اس سال آپ نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم آپ نے تیار کیا، مسجد نبوی کی شکل میں مسلمانوں کا مرکز اللہ کے نبی نے متعین کیا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہو، ہمارا ایک مرکز ہو، جس مرکز میں ہم مسلمانوں کے مسائل حل کیے جائیں، ہمارے پرابلم سالو کیے جائیں۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمائی۔ جب تک مکی زندگی میں اللہ کے نبی اور صحابہ نے زندگی بسر کی، وہاں پر کوئی موقع میسر نہ تھا۔ ظلم و ستم کی چکی میں مسلمان پس رہے تھے، ظلم کو برداشت کر رہے تھے، اور جب ظلم کفار کی جانب سے حد سے آگے بڑھنے لگا تو رب کا یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ کی جانب ہجرت کیجیے، وہاں پلیٹ فارم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو مسجد نبوی کی تو آپ نے تعمیر کی، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ دوستو زبردست کارنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین ان کے دلوں میں الفت و محبت قائم ہونے کے لیے آپ نے دونوں کے درمیان میں بھائی چارگی کو آپ نے قائم کیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر تھے، سعد بن ربیع جو انصاری تھے، ان کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ عمر بن خطاب جو مہاجر تھے، عثمان بن مالک جو انصاری تھے رضی اللہ عنہما، ان کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہاجر تھے اور خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ انصاری تھے، ان کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ مہاجر تھے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انصاری تھے، ان کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری تھے اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، ان کے مابین آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مکے کے رہنے والے اور دوسرے مدینے کے رہنے والے، دونوں کا مزاج مختلف، دونوں کے قبیلے مختلف، دونوں کی نسلیں مختلف، لیکن اللہ کے نبی نے ان دونوں کے مابین کس بنیاد پر آپ نے اتحاد قائم کیا؟ اللہ پر ان سب کا ایمان تھا دوست، اور اسی کی آج ضرورت ہے۔ ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے، ایک نبی ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، کعبۃ اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا دوستو کہ ہم سب جڑ جائیں اور اس ایمان کی بنیاد پر ہم ساری نفرتوں اور ساری قدورتوں کو ختم کر کے ہم ایک پلیٹ فارم کے تحت جمع ہو جائیں۔ اور اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، یہ ہر سوسائٹی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ایمان چاہیے، ہمت چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، تبھی چل کر اللہ اتحاد نصیب کریں گے۔ ایمان میں کمزوری ہے، اسی لیے دلوں میں نفرتیں ہیں دوستو۔ ایمان مضبوط کیجیے، ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری قدرتیں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے دلوں میں اتحاد اور ہمارے دلوں میں محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ نعمت کیوں؟ اللہ کی نعمت ہے یہ اتحاد و اتفاق۔ دلوں میں محبت کا قائم ہونا اپنے بھائی کے حق میں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا اللہ نے قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے مسلمانوں، تم اپنے آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کو یاد کیا کرو۔ اسلام آنے سے پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی، انسانیت کی کیا حالت تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لانے سے پہلے ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی دوستو؟ معمولی بات پر برسوں تک لڑائیوں کے درمیان جاری رہتی تھی، نسل در نسل خون بہاتے تھے ایک معمولی چیز کی بنیاد پر۔ ایسی حالت تھی، جب اسلام قبول کیا صحابہ نے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔
ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. خود کو کوئی ضرورت ہوتی لیکن اپنے بھائی کی ضرورت کو ہمیشہ جو ہے اس کا خیال کیا کرتے تھے. کیا تبدیل کیا دوستو اسلام نے ان کے دلوں کو. کہا اللہ نے اسی کو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت قائم فرمائی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور اللہ کی اس نعمت کو لے کر تم بھائی بھائی بن گئے. اتحاد کی بہت ضرورت ہے دوستو آج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم جڑ کے رہیں، مل کے رہیں، ہمارے صفوں میں اتحاد ہو. یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ سے اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تین چیزوں کو تمہارے لیے پسند فرماتے ہیں اور تین چیزوں کو اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں. وہ تین چیزیں جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں ہم بندوں کے لیے وہ کیا ہے؟ ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو. علمی مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں دوستو، کسی شرعی مسئلے میں آپ کو ایک رائے ہو سکتی ہے، میری ایک رائے ہو سکتی ہے. میری رائے سے آپ اختلاف نہیں ہے، آپ میری رائے سے آپ متفق نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ کی رائے سے میں متفق نہیں ہو سکتا ہوں. علمی شرعی مسائل میں اختلافات کی گنجائش ہے، اور صحابہ کے مابین میں اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف کو مخالفت کا درجہ مت دیجیے. اختلاف الگ ہے، مخالفت الگ ہے. ہمارے سارے اختلافات مخالفتیں ہوتی ہیں دوست. مخالفت کا مطلب سامنے والے کو اپنا دشمن سمجھنا، سامنے والے کو سمجھنا کہ وہ باطل پر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، نعوذ باللہ. فروعی مسائل میں اختلافات کی بنیاد پر وہاں پر حق و باطل کی کسوٹی اور اس کا معیار آپ سمجھیں. یہ جہالت ہے دوستو، یہ جہالت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کلمہ توحید کی بنیاد پہ ہمیں جڑنا ہے. اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس بنیاد پہ ہم جڑنا ہے. سیب اللہ نے کہا مسلمان اور دیگر اقوام سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے نبی آپ کہہ دیجیے، یہود سے کہہ دیجیے، مشرکین سے کہہ دیجیے، لوٹ آئے کلمہ توحید کی جانب. اس میں کسی کا اختلاف ہو نہیں سکتا، سب کا اللہ پر ایمان ہے دوستو. تو اس کلمہ توحید کی جانب ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی بیس میں اختلاف کرتا ہے، اگر کوئی بنیاد میں اختلاف کرتا ہے، اس سے ہم ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے. نہ شرک سے ہم سمجھوتا کریں گے، نہ باطل سے ہم سمجھوتا کریں گے، نہ بدعت سے ہم سمجھوتا کریں گے. ہرگز نہیں. سمجھوتا باطل سے نہیں ہو سکتا، سمجھوتا شرک سے نہیں ہو سکتا، سمجھوتا بدعت سے نہیں ہو سکتا ہے دوستو. کلمہ توحید پر سمجھوتا کرتے ہوئے ہمیں جڑنا چاہیے دوستو. قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے چند بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں دیتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اس بارے میں 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اگر یہ 5 چیزیں ہماری صفوں میں آ جائیں ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں. پہلے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اتحاد قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برائی سے سمجھوتا کر لیں، آپ برائی کو برائی بتائیں. یہ خیر خواہی ہے دوستو. آپ کا بھائی اگر برائی میں ملوث ہے اچھے انداز سے اسے سمجھائیے اور صحیح راہ پر لانے کی کوشش کیجیے، اور اس انداز سے آپ اسے سمجھائیے کہ سامنے والا محسوس کرے آپ اس کے حق میں بھلائی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں.
ایسا ہرگز محسوس مت کرائیں آپ اس کی بے عزتی چاہتے ہیں. ہوتا ایسا ہے دوستو, سامنے والا اگر برائی میں ہے, آپ اگر دل کے اعتبار سے بڑے مخلص ہیں آپ, لیکن جو انداز آپ اپناتے ہیں اس کو برائی سے باز رکھنے اور نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے, وہ انداز اسے اور برائیوں میں ملوث کرنے پر آمادہ کرتا ہے. یاد رکھیے, انداز جاہلانہ نہ ہو, انداز بالکل نرم انداز ہونا چاہیے دوست. سامنے والا محسوس کرے آپ اس کے حق میں خیر خواہ ہیں, آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں, آپ اس کی آخرت جو چاہتے ہیں, ایسا محسوس آپ اپنے لہجے سے کیجیے. اسی اللہ نے کہا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں. کس معاملے میں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اور پانچویں چیز وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ان 5 اصولوں پر ہماری زندگی کو قائم کرنا ہے. بھلائی کو عام کریں, بھلائی کا حکم دیں, برائی سے خود باز رہیں اور اوروں کو بھی برائی سے باز رکھیں, نمازوں کی پابندی خود کریں اور اوروں کو بھی نماز کی طرف دعوت دیں, زکات پر خود توجہ دیں اور اوروں کو بھی زکات ادا کرنے پر مامور کریں, اور آخر بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ بیس ہے, یہ بنیاد ہے دوستو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اور اسی پر ہمیں جڑنا ہے اور اسی پر ہمیں جمع ہونا ہے. اور اللہ نے کہا اولئک سیرحمهم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمع ہونا اور اختلاف نہ کرنا. اللہ نے آگاہ کرتے ہوئے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اے لوگوں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال دو, کدورتوں کو نکال دو, اختلافات کو ختم کرو. اگر تم اختلافات اور مخالفتیں کرتے رہو گے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے, دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یاد رکھیں, دشمن غالب آئیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے, تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اختلافات جہاں ہوتے ہیں, جہاں محبت نہیں ہوتی ہے, جہاں الفت نہیں ہوتی ہے, جہاں اتحاد یونیٹی نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیں وہاں پر ہرگز جو ہماری کوئی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, ایک ناکام ہو جاؤ گے اور دوسرا تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی. اور آج یہی ہو رہا ہے دوستو. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم قوم مائنارٹی میں ہے, اقلیت میں ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ہم مائنارٹی میں ہونے کے باوجود اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہ ہو دوستو, دشمن تو کیا خود ہمارے اپنے لوگ ہمارے وجود کو ختم کر کے رکھتے ہیں. آج یہی ہے امت مسلمہ آخر کار عزت و سربلندی کی جو زندگی جسے بسر کرنی چاہیے, آج وہ عزت ہمیں نصیب نہیں ہے, وہ سربلندی ہمیں نصیب نہیں ہے. ہمارا ایک وقار ہے, ہماری ایک پہچان ہے, ہماری ایک علامت ہے, ہمارا ایک شعار ہے, ہماری ایک طاقت ہے, ہماری ایک قوت ہے, لیکن آج امت مسلمہ کی کوئی حیثیت نہیں. مسلم تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے آپ, تعداد پر مسلمانوں نے کامیابی حاصل نہ کی, تعداد پر مسلمانوں نے کامیابی حاصل نہ کی. مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم ہی تھے اور دشمن زیادہ ہی تھے. مسلمانوں کی صفوں میں ایمان کے ساتھ, قوت ایمان کے ساتھ قوت اتحاد و حکام فرمائی تھی دوستو. اب ایمان تو ہے بظاہر ہمارا اللہ پر, لیکن صفوں میں انتشار ہے اور اسی انتشار کا وہ غلط فائدہ اٹھا ہے. اس اختلاف کو اور بھڑکا رہے ہیں دشمنان اسلام, اور انہیں پتا ہم اپنے بارے میں جانیں یا نہ جانیں, دشمن کو پتا ہے دوستو اگر ہم اختلاف کر جائیں تو ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے, کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. جانتے ہیں دشمن, اسی لیے سب سے پہلے ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی وہ سازش کرتے ہیں. خود موجودہ حکومت کی یہ
साजिश देखिए कि मुस्लिम कौम को और मुस्लिम कौम के ओट को बिखेरने के लिए हर मुमकिन वो साजिश करते हैं दोस्तों। ऐसी नाजुक घड़ी में उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अभी अप्रैल 6 तारीख को मंगल के दिन इलेक्शन आने वाला है दोस्तों। इलेक्शन के सिलसिले में दो बुनियादी पैगाम मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। पहला पैगाम ये है, इस जमहूरी हुकूमत में, इस डेमोक्रेसी हुकूमत में, ये इस हिंदुस्तान में बसने वाला हर शख्स, उसका ये बुनियादी हक है कि वो वोट के जरिए से अपना नुमाइंदा मुंतखब करे। वोट ये हमारा अपना शहरी हक है दोस्तों, ये हमारा शहरी हक है, क्योंकि अल्लाह पर ईमान लाने वाले बाद मुसलमान ये समझते हैं कि वोट नहीं देना चाहिए, ये तो जो है काफिरों की हुकूमत है, इसमें आप वोट ना दें। तो इस तरह की गलत सोच को पहले जो खत्म करने की जरूरत है। जमहूरी हुकूमत में रहते हैं तो हर शहरी का यह हक है कि वोट के जरिए से अपने नुमाइंदा को मुंतखब करें। खैर वोट देने के लिए आप जाते हैं, अब सवाल ये है कि हम किस नुमाइंदा को मुंतखब करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी पार्टियां हैं, हमारे पास बहुत सारी तंजीमें हैं, हर पार्टी पे हम गौर करते हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयां, किसी के अंदर कम जो कुछ अच्छाइयां और किसी के अंदर ज्यादा बुराइयां हमें नजर आती हैं। तो ऐसी पार्टी और तंजीम का हम इंतखाब करें जो मुसलमानों के हक में बेहतर हो। नुकसानात तो है उससे, लेकिन नुकसानात से कहीं ज्यादा उससे कुछ फायदे की उम्मीद कर सकते हो। कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकते हो कि उस पार्टी के जरिए से मुस्लिम कौम के वजूद का कोई भी सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के पास ऐसी तंजीमें हैं जिनके बारे में हम में से हर एक अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। सीएए एनआरसी के जरिए से, यही कोरोना वायरस से पहले जो एक आम जो है वबा फैली हुई थी कि मुसलमानों को वजूद को यहाँ से मिटा दिया जाए, यहाँ से खत्म कर दिया जाए। तो ऐसी ज़हनियत रखने वालों के सिलसिले में हमें चौकन्ना रहना चाहिए दोस्तों, और इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस मामले में पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के संजीदगी के साथ मिलकर सोचें आखिर हम अपना नुमाइंदा किसको इंतखाब करना है। खुसूसन तमिलनाडु में रहने वाले हम, दुश्मन कौम तो यही चाहती है दोस्तों, हमारे वोट बिखर के रह जाए, हमारे वोट बिखर के रह जाए। इसके लिए वो साजिश करते हैं और मुस्लिम कौम को खरीदते हैं पैसों के जरिए से, ताकि हमारे वोट जो बिखर के रह जाए। नहीं दोस्तों, गलत है ये कि आप अगर पैसों पर अगर आप अपने वोट की जो है का मेयार अगर आप मुकर्रर करते हैं, ये हराम माल है जिसे आप जो है इख्तियार करते हैं। इस मामले में हमें अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो इसीलिए अगर इत्तिहाद हो जाए, यूनिटी अगर हमारे दरमियान में आ जाए, याद रखें कि दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती है दोस्तों। इस सिलसिले में हम में से हर एक को चाहिए कि कलिमा तौहीद की बुनियाद पर हम सब जुड़ जाएं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरी वल हुम्मा। ईमान वालों की मिसाल आपस में रहम व करम, मोहब्बत और उल्फत को कायम करने के सिलसिले में एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक पार्ट को अगर तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। यही हाल हम उम्मत मुस्लिमा का होना चाहिए दोस्तों। रमजान का महीना बहुत करीब आ रहा है, कोशिश करें कि हम इबादत के जरिए से अल्लाह को हम राजी करने वाले बन जाएं, और साथ साथ हमारे दिलों में जो नफरतें हैं वो अल्लाह की खातिर छोड़ दीजिए दोस्तों। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी हम नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ करके यहाँ से चले कि हम यहाँ से जाने के बाद भी हमारी जिंदगी मिसाली हो और लोग हमारी जिंदगी से सबक हासिल करें। ऐसा हरगिज़ हम जो है जिंदगी ऐसी जिंदगी बसर ना करें दोस्तों। इस धरती पर बोझ बन के ना रहें, इस जमीन पर हम बोझ बन के ना रहें, बल्कि हम हर जगह रहमत को आम करें और अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत को आम करने की कोशिश करें। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जिंदगी बहुत जल्द जो है मिट जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। पता नहीं कि कल का
سورج ہماری زندگی میں طلوع ہوگا کہ یہ نہیں جانتے؟ اس بات کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کل کا سورج طلوع ہوگا کہ یا نہیں، اس بات کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آخر یہ اختلافات کیوں؟ آخر ہمارے دلوں میں یہ نفرتیں کیوں؟ آخر ہمارے رشتہ داروں میں یہ قطع تعلق کیوں؟ ان سب کو مٹائیے، آگے بڑھیے، محبت کو عام کیجیے، الفت کو عام کیجیے۔ ایک اللہ پر ایمان لانے والے بندے اگر ہم جڑ جائیں، بتائیے دوستو کون آپس میں جڑیں گے؟ ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اتحاد کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ یونیٹی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کا کسی اور رب پر ایمان ہے اور میرا کسی اور رب پر ایمان ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، ہم سب کا ایک رب پر ایمان ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا اس کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم سب جمع ہو جائیں اور ہم سب جڑ جائیں اور ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، بھلائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور برائی کو مٹانے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ کی خاطر برائی کو آواز دینے میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دیا کیجیے، بھلائی کو عام کرنے میں ساتھ دیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے مسلم قوم کیسے عزت و سربلندی کی زندگی بسر کرتی ہے، شان و شوکت والی زندگی مسلم قوم کیسے بسر کر سکتی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جڑ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو اختلافات، جو نفرتیں، جو کدورتیں، جو حسد، کینہ، کپٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے۔ محبت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، الفت والی زندگی ہمیں اللہ نصیب فرمائے، اتحاد والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر سب کو جمع ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے ہر معاملے میں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں باقی رکھے، اتحاد پر باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى أكبر، الله يعلم